جامعۃ الکوثر، سربراہ ہادی ٹیلی ویژن، مفسر قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی نبیہ والمیامین من آلہ وصحبہ، قولہ تعالی وتقدس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وہ آیت ما کان ربک لو شاء ربک ان یجعل الناس امة واحدہ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک امت واحدہ میں جمع کر دیتا، ولیکن اللہ لم یشاء ذلک، اللہ نے ایسا نہیں چاہا، سب کو جبراً قہراً ایک امت میں جمع نہیں کیا، ان کو اپنے اختیار پہ چھوڑ دیا۔ اس لیے جب قانون دیا گیا تو مجبور کو قانون نہیں دیا جا سکتا، فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، لیکن پھر بھی یہ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان لوگوں کے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ وَلِذَلِكَ، قابل توجہ یہ ہے وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی رحمت کے لیے ان کو خلق کیا ہے۔ ہم امت مرحومہ کہلاتے ہیں، ہم رحمت کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے، عبادت رحمت کے لیے ہم خلق ہوئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف فی الدین نہیں ہے، اختلاف فروعی، اختلاف کو اختلاف الدین نہیں کہتے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اختلاف کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر حجت قائم ہوتی ہے، من بعد ما جاءہم البینات، دلیل قائم ہونے کے بعد، حجت قائم ہونے کے بعد اگر اختلاف کرتے ہیں تو وہ اختلاف مذموم ہے۔ لیکن امت مرحومہ آپس میں اختلاف نہیں کریں گے، اس لیے وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، ان کو رحمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے لیے خلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک دوسرے کے اوپر رحمت بن کر کے زندگی کرنا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر اسلام دین رحمت ہے، ہمارا رسول رحمتاً للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی واجب قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دین رحمت ہے، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے کا دین ہے۔ ایک حدیث ہے، میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، اختلاف امت رحمہ، امام سبکی تو فرماتے ہیں یہ اصلاً حدیث نہیں ہے، یہ کسی کا قول ہے، لوگوں نے سمجھا حدیث ہے۔ جو لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں، امام سبکی ایک بہت بڑے ناقد حدیث ہیں، یہ آپ لوگوں کو علم ہے، وہ فرماتے ہیں اصلاً حدیث ہی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں، وہ ہمارے ہاں ایک تعویل ہے، ہمارے احادیث میں بھی اس حدیث کا ذکر ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ اختلاف امت رحمت کیسے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف رحمت ہے تو اتفاق عذاب ہونا چاہیے۔ بتایا گیا کہ اختلاف سے مراد آمد و رفت ہے، اس امت کے آمد و رفت میں رحمت ہے، ایک دوسرے کے پاس آنے جانے میں رحمت ہے۔ عربی میں کنت اختلف الیہ،
میں اس کے پاس آنا جانا کرتا تھا، آمد و رفت رکھتا تھا، وکان یختلف الیہ، وہ اس کے پاس آمد و رفت رکھتا تھا۔ اختلاف آنے جانے کو کہتے ہیں، اسی سے رائے کے آنے جانے کو اختلاف کہا ہے۔ امت کے آنے جانے میں امت مرحومہ نے جب اختلاف کیا نہیں، آمد و شد شروع کیا، دنیا کو تہذیب دی، دنیا کو تعلیم دی، دنیا کو زندگی کے آداب سکھایا اس امت نے۔ آپ خوب بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے بعض محققین نے لکھا ہے کہ اسلامی جنگوں میں سن 2 ہجری سے 9 تک رسالۃ مآب کے حیات طیبہ میں جو جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں میں 1018 افراد مارے گئے، 1018 افراد۔ ان میں سے مسلمانوں میں سے 260 افراد مارے گئے۔ ایک پروفیسر حمید اللہ ہے، وہ پیرس یونیورسٹی کے پروفیسر ہے، بڑے ذمہ دار آدمی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے 150 مسلمان مارے گئے ہیں صرف۔ یہ حمید اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یورپ کے برابر زمین کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت تھی، اور اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے صرف 150 آدمیوں کی قربانی دی ہے۔ ہم امت مرحومہ ہے، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ صلیبی جنگوں اور اسلامی جنگوں میں موازنہ کرنے والوں کو پتہ ہے کہ یہ امت کس قدر امت مرحومہ ہے، وہ کس طرح ہمارے ساتھ پیش آئے۔ ہم صرف پہلی جنگ عظیم میں 20 ملین لوگ مارے گئے، دوسری جنگ عظیم میں 35 ملین لوگ مارے گئے۔ ایک اور محقق کا لکھنا ہے، وہ قابل توجہ ہے، لکھتے ہیں کہ اس جدید تہذیب نے 300 سالوں میں 1 ارب 75 کروڑ لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اس جدید تہذیب نے 300 سالوں کے اندر 1 ارب 75 ملین لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اس وقت عالم اسلام میں جو قتل و غارت ہے، قتل و غارت کا بازار جو گرم ہے، وہ بھی معلوم ہے آپ کو۔ 40 ملکوں نے مل کر کے دہشت گردوں کو عالم اسلام پر مسلط کیا، اور عالم اسلام کا پیسہ بھی خرچ کیا، بعضوں بھی مسلمانوں کا خرچ کیا، حتیٰ کہ نعرہ بھی ہمارا استعمال کیا، اللہ اکبر کہہ کر دھماکہ کرتے تھے مسجدوں میں، نعرہ بھی ہمارا، بعضوں بھی ہمارا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کب بیدار ہوں گے ہم؟ 40 ملکوں نے مل کر کے یہ بنایا، یہ دہشت گرد جس کو داعش کہتے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، اور استعمال ہو رہے ہیں ہم خود۔ جی کب ہم بیدار ہوں گے؟ میں آپ حضرات کو اس محفل میں، اس اجتماع میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگوں کا ممنون احسان ہوں کہ ہماری نحیف آواز کے اوپر آپ نے لبیک فرمایا، اور اس میں حاضر ہو کر کے اچھی اچھی باتیں ارشاد فرمائی۔ خصوصاً وہ حضرات جو فرماتے تھے کہ ہمارے اندر اور باہر میں اتحاد نہیں ہے، اندر کچھ اور باہر کچھ ہے، اپنے یہاں محفل میں آ کر کے اتحاد اتفاق کی باتیں کرتے، اپنے محفلوں میں مختلف باتیں کرتے ہیں۔ اپنے قوم میں، اپنی ملت میں جا کر کے اتحاد کی باتیں کرنا چاہیے۔ ان حضرات کا میں شکر گزار ہوں، یہ بہت بنیادی بات ہے، اور بالکل درد پر ہاتھ رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات اگر آئندہ بھی اسی طرح تشریف لاتے رہیں گے تو اس قسم کے فکر کو انشاءاللہ فروغ ملے گی، اور امت میں اتحاد آئے گا۔ میں خصوصاً ان بزرگوں کا، لیاقت بلوچ صاحب کا، علامہ ہمارے قائد صاحب اور دیگر بزرگوں کا میں نہایت شکر گزار ہوں، اور آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
استاد محترم مفسر قرآن شیخ محسن نجفی صاحب جو ہے وہ خطاب فرما رہے تھے، اور مغربی تہذیب نے یا جدید تہذیب نے جو انسانیت کو زخم پہنچائے ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور اسلام اور اہل اسلام نے کس طرح سے دنیا کو تہذیب دی، کس طرح سے دنیا کو انسانیت کا درس دیا، اس کی طرف اشارہ فرما